دار الامارہ کی تعمیر 17 سے 18 ہجری کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ کوفہ کا پہلا قصر تھا جو مسلمانوں کے لیے بنا۔ اس قصر کو قصر کوفہ اور قصر خبال بھی کہتے تھے، یعنی شر اور فساد والا محل۔ یہ نام حضرت علی علیہ السلام کا عطا کردہ تھا۔ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ دار الامارہ میں قیام فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں شر و فساد کے محل قصر خبال میں نہیں رہوں گا۔ اسی دار الامارہ میں ابن زیاد نے حکومت کی، جس کی حکومت میں مسلم ابن عقیل کو اس دار الامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا تھا۔ مسلم ابن عقیل اس دار الامارہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ پیچھے آپ کو جو گولڈن گنبد نظر آ رہا ہے وہ جناب مسلم ابن عقیل ان کا وہ روز ہے۔ ہرا کے کھنڈرات سے پختہ اینٹیں نکال کر اس قصر کی تعمیر کی گئی تھی۔ قصر کا داخلی دروازہ بازار کی طرف کھلتا تھا۔ شروع میں اسے قصر سعد بن ابی وقاص کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ حکومتی فرامین اسی قصر سے جاری ہوتے تھے، اس لیے بعد ازاں اسے قصر دار الامارہ بھی کہا جانے لگا۔ یقین ہے کہ دار الامارہ کا مرکزی دروازہ ہو، ممکنات میں سے ہے۔ تو اس کے اندر جا رہے ہیں، اس کے بالکل سامنے یہی وہ رستہ ہے جو بازار کوفہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ سن کر عبد الملک کانپنے لگا اور فوراً کھڑا ہو گیا اور حکم دیا کہ اس قصر کو کھود ڈالا جائے۔ اس کے بعد سے آج تک اس قصر کے کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ یہ وہی دار الامارہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر کی خواتین کو لایا گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو کہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، ان کو دار الامارہ کی چھت پر لے جا کر وہاں سے گرایا گیا۔ کربلا کے بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کی خواتین کو اس قصر میں لایا جا رہا تھا تو اس قصر کے دروازے پر مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور میثم تمار علیہ السلام کا سر مبارک آویزاں تھا۔